ہوئے اب میرے پاس 2 ہی مہمان شعرا رہ گئے ہیں، لیکن جیسا کہ شیراز مہدی صاحب نے میری تائید کی، اس بات کو پسند کیا کہ میں بیچ بیچ میں جو اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے سامنے ابھی 1-2 شعر ہیں جو ہمارے ادارے ادب اسلامی کے اکثر مشاعروں میں آیا کرتے تھے۔ ایک شاعر سہیل ثاقب ان کا نام تھا، سہیل ثاقب کہ 2 اشعار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوں تو انسان کی فطرت ہے خطا ہوتی ہے، یوں تو انسان کی فطرت ہے خطا ہوتی ہے، اور ہو جائے خطا پھر تو دعا ہوتی ہے۔ کچی مٹی کے کٹورے میں پیا کر پانی، دیکھیے بہت ہی آسان الفاظ میں انہوں نے بہت بڑی بات کی۔ کچی مٹی کے کٹورے میں پیا کر پانی، پیاس بھی بجھتی ہے سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ قسم کے اشعار جو ہمارے طبیعتوں کو گرما دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے بہت سارے مشہور اشعار ہیں، جس میں سے ایک آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عزیز ساتھیو، میں اب دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ہمارے بہت ہی محترم مہمان جناب محمد رفیق آکولوی صاحب، مہاراشٹر آکولا کے متمکن ہیں، تمام سعودی عرب میں کم و بیش 28 برسوں سے مقیم ہیں، البراق شپنگ ایجنسی میں ملازمت کرتے مینیجر ہیں گلف ایئر کارگو کی، اور مختلف تنظیموں سے مختلف آرگنائزیشن سے آپ وابستہ ہیں، پریسیڈنٹ رہے ہیں NGO آئیوا کے، اور وائس پریسیڈنٹ رہے ہیں ٹوسٹ ماسٹر کلب۔ ٹوسٹ ماسٹر کلب اردو سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور ٹوسٹ ماسٹر کلب انگلش سے بھی آپ کا تعلق رہا۔ مختلف بین الاقوامی ایوارڈز آپ حاصل کر چکے ہیں، اور آپ کے 1-2 اشعار سے میں خود آپ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ پھیلا ہوا ہے نور یہاں ان کی شان سے، پھیلا ہوا ہے نور یہاں ان کی شان سے، روشن دکھائی دی ہے زمین آسمان سے۔ اٹھ جاؤ اب تو دوستو بیدار ہو چلو، اٹھ جاؤ اب تو دوستو بیدار ہو چلو، یہ کائنات گونج رہی ہے اذان سے۔ سبحان جناب اللہ۔ رفیق آکولوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں دائرہ ادب اسلامی کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ اس قدر پیاری محفل آپ نے یہ سجائی ہے۔ حالانکہ یہ جو دور اس وقت ہے تذبذب کا، یہاں پر بہت مشکل کن مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح جہاں کہیں بھی ہو پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری تو کوئی اوقات یا بساط نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نعت کہہ سکے، کچھ لکھ سکے، لیکن پھر بھی ایک عاشق ہونے کے ناطے ہم سب کا ایک دلی یعنی تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں۔ میں جناب عبدالقدیر صاحب کا بھی بہت بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے جس تعارف کے ساتھ یہاں بلایا ہے، اور احباب جتنے ہیں ان سے بہت عرصے کے بعد یہاں ملاقات ہو رہی ہے، میں سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ نعت کے تعلق سے یہ ہے کہ مشکل کن مرحلہ ہے، بس میں ایک شعر کہوں گا، آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صدر صاحب جی جناب صاحب، جی، کیونکہ میں نعت پہلے نہیں لکھ سکتا تھا، بس ایک شعر میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے شاید یہ اس کا مما بنے کہ عمر تمام نعت نبی میں نہ لکھ سکا، عمر تمام نعت نبی میں نہ لکھ سکا، میں نہ لکھ سکا، لفظوں کے انتخاب میں راتیں گزر گئی۔ جی، لفظوں کے انتخاب میں واہ 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 واہ، تمام نعت نبی میں نہ لکھ سکا، لفظوں کے انتخاب میں راتیں گزر گئی۔ اور جب یہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے آگے پیش کرنا چاہوں گا ایک دعائیہ شعر کے ذریعے کہ میرے مولا میرے دل میں
نفاست دے تو ایسی دے. میرے مولا میرے دل میں نفاست دے تو ایسی دے کہ دمک اٹھے میرا چہرہ، بشاشت دے تو ایسی دے. میرے مولا میرے مولا میرے دل میں نفاست دے تو ایسی دے کہ دمک اٹھے میرا چہرہ، بشاشت دے تو ایسی دے کہ جہاں جاؤں کہے سب لوگ دیوانہ محمد کا. واہ 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 واہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں جاؤں کہے سب لوگ دیوانہ محمد کا، شہ کونین سے مجھ کو محبت دے تو ایسی دے. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. شہ کونین سے مجھ کو محبت دے تو ایسی دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب محبت دے دی ہے تو اس کے بعد نعت کی میں نے ابتدا کی ہے کہ بھئی کچھ کہوں، اور ہوا یہ حال کہ ایک مطلع، حسن مطلع، مطلع در مطلع، اور وہاں سے میں آگے کوشش کرا بڑھنے کی. آپ ملاحظہ فرمائیے. عنایت. کہا ہے کہ رب کے رسول کاشف یزداں تم ہی تو ہو. رب کے رسول کاشف یزداں تم ہی تو ہو، قرآن کا حسن تابش ایمان تم ہی تو ہو. رب کے رسول رب کے رسول کاشف یزداں تم ہی تو ہو، قرآن کا حسن تابش ایمان تم ہی تو ہو. اور اس نے مطلب پھر دیکھیے گا حضرات کہ شان رسول صاحب فرقہ تم ہی تو ہو. شان رسول صاحب فرقہ تم ہی تو ہو، اور شکل نبی میں بولتا کیا کہنا بولتا قرآن. شان رسول صاحب فرقہ تم ہی تو ہو، اور شکل نبی میں بولتا قرآن تم ہی تو ہو، اور محمود کے مقام کے شایع تم ہی تو ہو. محمود کے مقام کے شایع تم ہی تو ہو، اور اللہ کے مکان کے مہماں تم ہی تو ہو. اللہ کے مکان کے مہماں تم ہی تو ہو. اور یہ شعر دیکھیے گا حضرات کہ ہو باعث بہار چمن اور رنگ و بو. وہ باعث بہار چمن اور رنگ و بو، گلہائے ناز گلشن جانا تم ہی تو ہو. کیا بات ہے سر. وہ باعث بہار چمن اور رنگ و بو، گلہائے ناز گلشن جانا تم ہی تو ہو. اور اس شعر پر بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ شمس و قمر نے نور لیا تم سے مستعار. شمس و قمر نے کیا کہنا شمس و قمر نے نور لیا تم سے مستعار، اور بنجر زمین پر فصل بہاراں تم ہی تو. شمس و قمر نے نور لیا، سبحان اللہ، شمس و قمر نے نور لیا تم سے مستعار، بنجر زمین پر فصل بہاراں تم ہی تو ہو. اور بے شک جہاں میں آئے ہزاروں ہی انبیاء، بے شک جہاں میں آئے ہزاروں ہی انبیاء، دونوں جہاں پر رحمت باراں تم ہی تو ہو. دونوں جہاں پہ رحمت باراں تم ہی تو ہو. اور یہ شعر میں ہم سب کی جانب سے کہ ہم سے گناہ گاروں کی بخشش کے واسطے، ہم سے گناہ گاروں کی بخشش کے واسطے، محشر کے روز شافع میدان تم ہی تو ہو. محشر کے روز محشر کے روز شافع میدان تم ہی تو ہو. اور مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ مال و متاع وہ دونوں جہاں آپ پر نثار، مال و متاع وہ دونوں جہاں آپ پر نثار، اور جانے رفیق جس پہ ہو قرباں تو ہی تو ہو. جانے رفیق جس پہ ہو قرباں تو ہی تو ہو، اور شان رسول صاحب قرآن تم ہی تو ہو. بہت خوب، بہت جی جی اجازت ہے تو ایک کلام پھر عرض کر دوں. ضرور. جی جی جیسے ابھی آپ نے مجھے قاری عبد القدیر صاحب نے جس شعر سے آواز دی ہے کہ پھیلا ہوا ہے نور، میں چاہتا ہوں کہ یہ مکمل آپ سن لیجیے اس کلام کو کہ پھیلا ہوا ہے نور یہاں ان کی شان سے. پھیلا ہوا ہے نور یہاں ان کی شان سے، اور روشن دکھائی دی ہے زمین آسمان سے. پھیلا ہوا ہے نور یہاں ان کی شان سے، کیا کہنا. روشن دکھائی دی ہے زمین
आसमान से, और फिर तू किसी भी बुत की परस्तिश न करेगा, फिर तू किसी भी बुत की परस्तिश न करेगा। एक बार पढ़ के देख ले कलमा जुबान से, एक बार पढ़ के देख ले कलमा जुबान से। और जैसा है रब शम्सो कमर का है उस तरह, जैसा है रब शम्सो कमर का है उस तरह, पाबंद ये नमाज का रिश्ता अजान से, पाबंद ये नमाज का रिश्ता अजान से। और शेर देखिएगा हजरात, ये कि कतबे लगे हुए हैं फकत उनकी कब्र पर। शेर कहा है कतबे लगे हुए हैं फकत उनकी कब्र पर, फिरते थे कल तलक जो बड़ी आन बान से, फिरते थे कल तलक जो बड़ी आन बान से। और जिससे कोई भी बच नहीं पाया है आज तक, जिससे कोई भी बच नहीं पाया है आज तक, होगा गुजर हर एक का उसी इम्तिहान से। सिरात मुस्तकीम से सबको गुजरना है, कि जिससे कोई भी बच नहीं पाया है आज तक, होगा गुजर हर एक का उसी इम्तिहान से। लेकिन अब आगे इस शेर में आप देखिए कि तसल्ली दे रहा हूं कि अमाल नेक लेके अगर जा रहे हो तुम, अमाल नेक लेके अगर जा रहे हो तुम, तो गुजरो पुरले सरात से फिर इत्मीनान से। सुभान। अमाल नेक लेके अगर जा रहे हो तुम, गुजरो पुरले सरात से फिर इत्मीनान से। और ये तरई मिसरा था जो हमारे अब्दुल कदीर साहब ने जो आगे का शेर कहा है कि उठ जाओ अब तो दोस्तों बेदार हो चलो, उठ जाओ अब तो दोस्तों बेदार हो चलो, ये कायनात गूंज रही है अजान से, ये कायनात गूंज रही है अजान से। और मक्ता मुलाहिजा फरमाई हजरत के रखते सफर को बांध के है मुतमई रफीक, रखते सफर को बांध के है मुतमई रफीक, बीतेगी अब तो चैन से बिल्कुल अमान से। फैला हुआ है नूर यहाँ उनकी शान से, रोशन दिखाई दी है जमीन आसमान से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं फिर दोबारा तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। और मुझे एक चीज और ये कहनी है बहुत जरूर कि बेहद खुशी हो रही है कि दायरे अदब ने जो है अदब इस्लामी ने ये जो नए शोरा अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग इस तरह से लिखते रहिए। आपने इब्तिदा मदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है, आपको आगे बहुत आगे जाना है। अल्लाह के कलाम में बहुत पुख्तगी अता करे, मेरी दुआएं हैं। और सबके लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं बहुत ही ममनून हूँ।